بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاکستانیوں، میرے دوستوں، میں اپنے یوٹیوب چینل سے آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں، اور اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے۔ دوستو، آج پنجاب پولیس نے اس درندے کو گرفتار کر دیا جو سانحہ موٹر وے کا مرکزی ملزم تھا، عابد ملہی۔ اس کو گرفتار کر دیا پنجاب پولیس نے۔ تو میں پنجاب پولیس کو مبارکباد دیتا ہوں کہ بڑا اچھا کام کیا۔ بڑی چیلنج تھی یہ، پنجاب پولیس کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا، حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ یہ مجرم بڑا ایک ہوشیار تھا، کیونکہ یہ ہر دفعہ پولیس کو چمکا دے کے نکلتا تھا۔ اور دیکھو، جرم جو بھی بندہ جرم کرتے نا تو اس کا سزا وہ ضرور بھگتے گا۔ اور کب تک وہ قانون ریاست سے بھاگے گا؟ کبھی نہیں بھاگ سکتے، آخر وہ قانون کے گرفت میں آتے۔ اور آج اس درندے کو پولیس نے گرفتار کر دیا۔ اب پولیس نے گرفتار کر دیا، پولیس پر یہ ذمہ داری تک اس کو گرفتار کرے، اس کے خلاف ٹھوس شواہد اور ٹھوس کیس بنائے اور عدالت میں چالان جمع کرائے۔ لیکن اب آگے سزا دینا عدالتوں کا کام ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، یہاں پہ نظام کی جو عدالتی نظام کی کمزوری ہے وہ یہاں پہ پتہ چل جاتے کہ جب مجرم عدالت میں چلے جاتے تو وہاں سے اس کو امید ہو جاتی کہ مجھے ریلیف مل جائے گی۔ لیکن میں تو بولو کہ اس مجرم کے لیے تو ابھی اس کا جو قانونی کارروائی ہے وہ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ٹائم فکس کرنا چاہیے کہ بس اس ٹائم پہ اس کو سزا ملی، سزائی موت، سرعام پھانسی۔ اس کو عدالتوں میں سال، 2 سال، 3 سال اس تک لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ درندہ، اس کے بعد بھی جتنے درندے گرفتار ہو سب اسے مجرموں کو سزائی موت کا سزا ہونا چاہیے۔ ایسے درندوں کو تو چوک پہ لٹکانا چاہیے، 3 4 دن اس کا لاش لٹکے ہوئے، تو باقی لوگ ایسے حرکت پھر نہیں کریں گے۔ اب یہ عدالتوں کا کام ہے، ہم اس میں کچھ نہیں بول سکتے، عدالتیں کریں گے اب کس طریقے سے سزا دے عدالتیں، کب دے اس کو سزائی موت سناتے۔ اب تو وکیل صاحبان کیس لڑیں گے نا، ہمارے وکیل صاحبان۔ پھر دوسری بات دوستو، چارسدہ میں جو واقعہ ہوا تھا اس کی بھی جو ملزم تھی وہ پولیس نے گرفتار کر دیا، خیبر پختونخوا پولیس نے آج گرفتار کر لیا۔ لیکن اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ اس پہ کافی سارے صحافیوں نے پوسٹ کیا ہے، جو سوشل میڈیا کے صحافی ہیں انہوں نے پوسٹ کیا ہے۔ پوسٹ پہ چند ایسے الفاظ لکھے تھے، ایک اس کے بارے میں ابھی لکھ رہا ہے، ابھی کنفرم ہے ہی نہیں، لیکن جس طریقے سے لکھ رہا ہے یہ بات کوئی مجھے عجیب لگی کہ پولیس نے جس مجرم کو گرفتار کیا مجرم پاگل ہے، یعنی وہ نہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا، نہ وہ اس کا دماغی حالات بھی صحیح نہیں ہے، اور پولیس نے جو بچے کی جوتی تھی اور علائے قتل تھا وہ بھی اس کے ساتھ برآمد کر دیا۔ اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتے ہیں، اب یہ پولیس کی ذرائع نے تو ابھی یہی کنفرم کیا کہ مجرم کو گرفتار کیا ہے، جو ملزم تھا اس کو گرفتار کیا ہے، لیکن اب جو یہ خبر میں نے پڑھی کہ وہ پاگل ہے، اور چارسدہ کے بازار میں لوگوں نے بھی تصدیق کر دیا، سننے میں آ رہا ہے کہ وہ پاگل ہے، تو اب یہ واقعہ تو پولیس اس کا تصدیق کرے گا، اور ڈی پی او چارسدہ اب اس کا واضح الفاظ میں وہ بیان کرے گا کیا یہ بندہ واقعی میں پاگل ہے، یا پولیس نے کیا پریشر میں آ کے اپنے دباؤ کم کرنے کے لیے، یا کیا اس کیس میں تو ایک بہت بڑا موڑ آ گیا۔ مطلب ابھی تو یہ سوشل میڈیا پہ اگر یہ بات چلی تو یہ الیکٹرانک میڈیا پہ آ جائے گی، تو یہ خیبر پختونخوا پولیس کے لیے بہت بڑا بدنامی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس سے پہلے خیبر پختونخوا پولیس کو چاہیے کہ اس بندے کو منظر عام پہ لائے، اس کو ٹوپی پہنانے سے، میں تو بولتا ہوں عوام کو دکھانا چاہیے کہ یہ وہ مجرم ہے۔ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ ٹوپی پہناؤ اس کو؟ بھائی مجرم کو دکھاؤ عوام کو کہ یہ وہ مجرم ہے، اور اس کی فیملی منظر عام پہ لانا چاہیے کہ ہاں یہ بندہ پاگل ہے یا صحیح ہے یا ٹھیک ہے، تصدیق ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ بات پولیس کے لیے بدنامی ہے، بہت بڑی بدنامی ہے، اس کیس پر بہت بڑا اثر پڑ جائے گی، عوام پھر اس بات کی خلاف ہو جائے گی کہ پولیس نے کارروائی کی ہے، مجرم کو گرفتار کیا، لیکن مجرم پاگل ہے، تو اس کیس میں دوسرا موڑ آ جائے گی۔ اچھا، اب یہ بات تو یہاں تک رہی، اللہ کرے کہ وہی مجرم ہو اور یہ بات جھوٹی ہو جو سوشل میڈیا پہ چلے کہ پاگل ہے یہ ہو، اور اس کو بھی سزا ملنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ پاگل ہے اور اس کا
صحیح طریقے سے انویسٹیگیشن نہیں ہوا، ایسے پولیس نے بندے کو لا کے کھڑا کرے تو یہ زیادتی ہو جائے گی، یہ بڑی زیادتی ہوگی، ایسے نہیں ہونا چاہیے. جیسے عابد ملک کو گرفتار کیا ہے، اس کا بھی چہرہ دکھانا چاہیے کہ جیسے قوم کو ٹی وی پہ اس کا چہرہ دکھانا، تصویر دکھانا، قوم کو دکھانا چاہیے ہاں یہ ہے مجرم. یہ چہرہ چھپانے والی بات میں تو بولتا ہوں، جو مجرم جرم کرے ایسے درندہ، اس کا چہرہ چھپانے کی کیا ضرورت، کیا اس کا باقی عزت کیا بچے، اس درندے کا تو بے غیرت کا تو عزت ہی نہیں ہے کہ آپ اس کا چہرہ چھپاتا ہو. کیا کر وہ واپس نکلے گا باہر، آپ کا کیا رہتا ہے کہ اس کو واپس باغ پھر جیل سے آئے گا تو کوئی لوگ اس کو پہچانے گا، اس کی عزت نہیں ہوگی دنیا میں. ایسے درندوں کو عوام کو دیکھا، یہ بات ختم کرنا چاہیے پولیس کو کہ اس کو تیلی پہنا دے اور اس کو میڈیا کے آگے نہیں، یہ ختم کرنا چاہیے. اچھا اب دوستو، آج میں نے سنا ٹی وی بھی جب دیکھا تھا کہ وزیر اعظم صاحب کو نوٹس جاری کیا، فائز عیسیٰ صاحب نے ایک کنونشن میں وزیر اعظم صاحب نے شرکت کیا تھا اور وہاں پہ خطاب کیا تھا. ظاہر بات ہے بہت بڑا کنونشن تھا، ایک کنونشن سینٹر میں، ایک وہاں پہ انصاف لائز کی کنونشن تھا، تو اس پہ جو ہے نا وزیر اعظم صاحب نے جو اس میں شرکت کیا کہ یہ قانونی یعنی قانون اس کو اجازت نہیں دیتے، اور وزیر اعظم صاحب پوری پاکستان کی وزیر اعظم ہے، اور کافی سارا باتیں انہوں نے کیا. اب میں آپ کو کیا جھوٹ بولوں، اتنا سارے بات یاد بھی نہیں رہتے، لیکن صرف یہی سوال ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جو یہ شرکت کیا یہ جو خرچہ ہوا یہ خزانے سے ہوا یا کس سے ہوا، یہی بات پر. تو فائز عیسیٰ صاحب کی جو مسئلہ ہے وہ تو دیکھو اس وقت عوام کو معلوم ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب کی جو ٹھیک ہے، اگر وزیر اعظم صاحب نے قومی خزانے سے اپنی مقصد کے لیے کوئی پیسہ خرچ کیا ہے تو بالکل ان کے قانونی جو کارروائی وہ ہونا چاہیے. لیکن اس وقت جو فائز عیسیٰ صاحب ہے اس کا اپنا جو مسئلہ تھا وہ ایک ریفرنس دائر ہوا تھا، تو اس پر مسئلہ یہ تھا کہ جو آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس چل رہا تھا اس پر، پھر وہ کیس بجائے حکومت انویسٹیگیشن کیونکہ وہ عدالت بھیج دیا، اور عدالت نے وہاں سے جو ججز اس کا تحقیقات کرے سب کچھ کرے، پھر وہ ایف بی آر میں چلے گیا، اور ایف بی آر نے ان کی سارا چٹا کٹا کھول کر کچھ نہیں ہوا. جو ٹیکس تھا وہ ٹیکس 2-3 کروڑ روپے ٹیکس اس پر واجب الادا تھی، اس کو حکم دیا. پھر فائز عیسیٰ صاحب کہہ رہے کہ میں اس کو نہیں مانتا ہوں، میں اس کو چیلنج کروں گا. آج جس کرسی پر یہ جناب بیٹھا ہوا ہے نا، سب سے پہلے تو اس کو چاہیے تھا کہ یہ بات پہلے اپنا جو صفائی ہے وہ پیش کرے اور قوم کو بتائے. اس کی بعد اگر آپ آگے کوئی بات آپ اس سودے پر، مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ کوئی بھی فیصلہ کرے اور پاکستان کی اندر جو عوام ہے کم از کم 35% عوام آپ کی فیصلے سے یا آپ کا ریمارکس سے اتفاق نہیں کرے گا حکومت کے خلاف. کیونکہ جس بندے سے جس کا مسئلہ چل رہے اور آپ اس کے خلاف یا بیٹھ جائے فیصلے میں، اور آپ کا اس سے کوئی نہ کوئی مسئلہ آگے چل رہے یا چل چکا ہے یا کوئی مسئلہ، تو اس پر عوام اس کا اثر، جو فیصلہ آپ سنائیں گے یا جو بھی آرڈر کرے گا، جو بھی سوموٹو ایکشن لیں گے، کچھ بھی ہوگا اس پیسے سے. میں بولتا ہوں کہ اس وقت یہ فیصلہ فائز صاحب کو اس چیز پر نوٹس لینا یا یہ بات بالکل مجھے اچھا نہیں لگا. آپ آج وزیر اعظم صاحب سے پوچھتے کہ پاکستان کے اندر شرکت کیا ایک تنظیم تھی اور یا جو بھی تھی، اس میں ورکر جو بھی پاکستانی بیٹا تھا اس میں شرکت کے ورکر کنونشن سینٹر میں انصاف لوز کی اس میں شرکت کیا ہے، تو وہ کوئی پاکستانی تھے. اور پھر دوسرا بات ہے کہ اس پر اتنے پیسے بھی اگر خرچ ہو گئے تو اس کا بھی آپ معلومات کوئی اور جج کر لیتے تو سمجھ میں آ جاتا. چیف جسٹس صاحب نوٹس لے رہے تھے تو ہم بھی سوچتے تھے، لیکن اس بندے کا آپس کا جو معاملہ ہے وہ ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ اس نے اپنا آپ کو ابھی تک کلیئر نہیں کیا. تو اس پر یہ جس کرسی پہ بیٹھا ہے تو یہاں سے جو آواز یہ اٹھائیں گے اس پر کوئی اچھا رسپانس عوام کی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ اتنا عوام کی پیسوں سے اور عوام سے آپ کا اتنا محبت ہے، اور ٹیکس کا پیسے اگر عوام کا پیسے ضائع نہ خرچ ہو تو جناب جو وزیر اعظم صاحبان، جو صدر صاحبان اپنے ذاتی دورے 20 اور 40 دورے کرتے تھے اس قومی خزانے سے، تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ آپ نے کس سے پوچھا آج تک؟ یا خالی پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت ہے، عمران خان صاحب وزیر اعظم بن چکے تو قانون حرکت میں آ چکے.
یہ کس طرح؟ مطلب نواز شریف صاحب کا جب ذاتی دورہ ہوتا تھا تو کوئی نہیں پوچھتا تھا، زرداری کا 40 دورے تھے، ذاتی دورے تھے دبئی، تو کسی نے نہیں پوچھا، قومی خزانے اور ملک کو لوٹا ہے کسی نے نہیں پوچھا. لیکن جب آپ سے سوال ہوا کہ آپ کی جو آمدن سے زائد اثاثی ہے اس کا جواب دو، تو آپ نے کیا شوشہ کھڑا کر دیا آخر میں کہا کہ یہ میرا بیوی کا ہے. پاکستان میں یہ بڑا آسان، میں نے پہلے بھی بتایا ابھی بتا دوں، یہ بڑا زبردست گیم چل رہا ہے کہ بھائی خود چوری کرو، لوٹ مار کرو اور بولو یہ میرا بیوی کا ہے یا میرا بچوں کا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بھائی یہ بچی یہ بیوی کس کا ہے؟ آپ کا تو ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے یہاں پہ کہ سپریم کورٹ کو اس وقت فائز عیسیٰ صاحب کو اپنا آپ کو جب تک یہ کلیئر نہ ہو چکا تھا تو اس کو کرسی پہ نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. تب پتہ چل جاتے کہ ہاں یہ بندہ واقعی قانون پر عمل کرنے والا اور قانون کو ماننے والا اور اصولوں پر چلنے والا بندہ ہے. آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے جج کے اور کہتے ہو میرے اوپر یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور پھر سارا کچھ ادھر ادھر چلے جاتے. کوئی اسے تو یہاں سے کوئی پاکستان میں اگر یہی صورتحال چلے گی نا کہ ہر کوئی اپنے عہدے کا غلط استعمال کرے گا، جس کے پاس جو بھی پاور ہے وہ استعمال کرے گا غلط طریقے سے، تو وہ ججز ہے یا کوئی بھی ہے، وزیر اعظم ہے یا کوئی آئی جی ہے یا ڈی آئی جی ہے یا ملک کا کوئی بھی ایسے بندہ ہو، تو میں بولتا ہوں اس ملک میں اندر انتشار پھیلے گی، انتشار، اور یہ انتشار ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. براہ کرم وہی کام کرو جو اس اگر عدالت ہے تو ایسے ریمارکس دے کہ عوام تک وہ ریمارکس اگر پہنچے تو عوام اس پر سوچے کہ ہاں یہ بات بالکل درست ہے اور صحیح فیصلہ کیا ہے. لیکن اس فیصلے پر دیکھو میں اپنے ذاتی خود سوچتا ہوں تو اس وقت مجھے یہ بات لگا کہ فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ تو حکومت کا جو معاملہ چل رہا تھا وہی صورتحال، شاید یہ اس نے بدلے لینے کا کوشش کیا ہوگا اور کیا ہی ہوگا، کیونکہ جب موقع ڈھونڈتے وزیر اعظم اگر کہتے کہ سب کو پاکستان کا وزیر اعظم ہے تو پھر اس کو چاہیے وہ ہر جگہ جا سکتی ہے، وہ ہر جگہ جا سکتی ہے، کیونکہ اس کے لیے کوئی یہ تعین نہیں کرنا چاہیے کہ ادھر نہیں جائے گا ادھر جائے گا ادھر جائے گا. پھر یہ صورتحال عمران خان صاحب نے یہ پہلے بھی ہو چکے ہیں. ایسے چیزوں کا اگر تحقیقات پاکستان میں ہوتے تھے، پاکستان کے اندر پاکستان کے خزانے سے خرچے پر اگر نوٹس سے ہوتا تھا تو آج ملک کی اس حالات پہ نہیں پہنچتا تھا. ملک کو لوٹ ہے اور آج اس لوٹ ماروں کو کہاں سے انصاف مل رہے اور کہاں سے اس کو ریلیف مل رہے؟ کیا قوم کو پتہ نہیں ہے؟ سب جانتے ہیں قوم. تو میرے پاکستانیوں، میرا یہی تنقید کا میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی پہ مطلب کسی ذاتی دشمنی ہے، لیکن جو مجھے جس طریقے سے لگ رہا ہے کہ ملک کے اندر اگر اسی طریقے سے ہر کوئی اپنا پاور استعمال کرے گے تو یہ نہ قانون ہے اور نہ یہ کسی ملک میں ایسے ہو سکتے. تو میرے پاکستانیوں، اصل جو آج کامیابی ہے تو وہ کامیابی پنجاب پولیس نے حاصل کیا ہے، اس درندے کو گرفتار کیا ہے. لیکن اب سب اس وقت ملک میں جو صورتحال ہے وہ انتشار 11 ڈاکوؤں کا ایک ٹولہ بنا ہوا ہے، عوام کو انتشار پر مجبور کر رہا ہے. عوام کو باہر نکالیں گے اور یہ ملک ابھی اس وقت جس کنڈیشن میں ہے تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ وہ کرے جس میں بہتری ہو، کیونکہ ہمارا ملک میں اس وقت صورتحال اس طریقے سے پیدا کر رہا ہے کہ جیسے بھی ہمارا ملک کے اندر مہنگائی اور یہ صورتحال کہاں تک سے کہاں تک پہنچے، اور اگر اس طریقے سے اپنی مرضی کی حکومتیں منتخب کرے گے کہ میں اس اپوزیشن کرے گا میں اس حکومت سے نہیں چلتا ہوں، پھر جب وہ اپوزیشن میں ہوگا میں اس حکومت سے نہیں چلتا ہوں، اور اس طریقے سے صورتحال چلے گی اور اپنی چوری بچانے کے لیے اور سارا کے سارا صورتحال یعنی قوم کا کوئی فکر نہیں ہے، سب اپنے بچاؤ میں لگے، اسی طریقے سے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوگی تو پاکستان کا بھی ترقی نہیں کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.